آج 23 نومبر 2025 اتوار کے روز پاکستان میں 6 صوبائی اسمبلیوں اور 7 قومی اسمبلی کے نشستوں پر ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ آج ووٹنگ ہو رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے حلقوں میں ہری پور NA 18، فیصل آباد کے 2 حلقے NA 104 اور 96، NA 129 لاہور، NA 143 سرگودا اور NA 185 DG خان۔ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں میں PP ساہیوال 223 اور مظفر گڑھ 269، سرگودا PP 73، میاں والی PP 87 اور فیصل آباد کے 3 حلقے PP 15، 98 اور 116، جبکہ KP کے NA 118 ہری پور بھی شامل ہے۔ ہری پور میں الیکشن ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا۔ تحریک انصاف کے کئی لیڈروں کو 9 مئی میں ملوث ہونے کی بنا پر سزا سنائی گئی تھی اور ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا، اور انہی سیٹوں پر زیادہ تر الیکشن ہو رہا ہے۔ جبکہ لاہور میں میاں اظہر صاحب انتقال کر گئے تھے تو ان کی سیٹ پر بھی الیکشن ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی حلقے سے انتخاب میں حصہ نہیں لے گی سوائے خیبر پختونخوا کے، لہٰذا NA 118 میں تحریک انصاف کی طرف سے الیکشن لڑا جا رہا ہے۔ باقی ہر جگہ پر مسلم لیگ نون کو واک اوور ملا ہے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ فیصل آباد میں کانٹے کا مقابلہ، کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے۔ کس کے درمیان؟ مسلم لیگ نون کے امیدواروں اور آزاد امیدواروں کے مابین۔ کیسی مضحکہ خیز بات ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہو رہا ہے، سب سے بڑی پارٹی وہاں پہ حصہ نہیں لے۔ بہرحال آپ کے سامنے مزید تفصیل بھی رکھتے ہیں۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات اگر کہیں کیے گئے ہیں تو وہ کیے گئے ہیں NA 18 میں، ہری پور میں۔ وہ کیوں کیے گئے ہیں اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے لیے فوج، رینجر اور FC کو انتخابی ڈیوٹی پر طلب کیا گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر سیکورٹی اہلکار، جبکہ پولنگ روم پر خصوصی نفری تعینات ہوگی۔ ضمنی الیکشن کے دن بطور کوئک ری ایکشن فورس تعینات کی گئی ہے۔ سول آرمڈ فورسز دوسرے اور فوج تیسرے درجے میں ہوگی۔ 2 دن پہلے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے سیکرٹری داخلہ کو خط لکھ کر کہا کہ خیبر PK کے چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعلیٰ کی دھمکی کی وجہ سے الیکشن کمیشن افسروں کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ کیا کہنے ہیں الیکشن کمیشن صاحب کے سیکرٹری کے کہ انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی نے دھمکی دی ہے، اس لیے وہاں کے عملے کو خطرہ لاحق ان کی جانوں کو ہو گیا ہے۔ کیونکہ الیکشن کمیشن کے افسروں کی زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اس لیے پرامن انتخابات کے انعقاد کے لیے حلقے میں پاک فوج تعینات کی جائے۔ مکمل طور پہ وہاں پہ آج فوج تعینات ہوگی۔ وزیر آباد میں عطا تارڑ کے بھائی بلال تارڑ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ فیصل آباد کی بات کرتے ہیں۔ فیصل آباد میں قومی اسمبلی کے 2 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے، اور سبھی حلقوں میں حکومتی پارٹی مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے مد مقابل آزاد امیدوار ہیں۔ اور کہا گیا ہے، خبر میں، کچھ اخبارات کی خبروں میں کہا گیا ہے، بلکہ TV چینل پر بھی کہا گیا ہے کہ آزاد امیدواروں اور مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے مابین سخت مقابلے کا سامنا ہوگا۔ سخت مقابلہ ہوگا، کانٹے دار مقابلہ ہوگا۔ سب سے بڑا مقابلہ ہے NA 104 میں راجہ دانیال اور آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید کے درمیان ہونے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ PP 116 میں وفاقی وزیر رانا ثناء اللہ کے داماد رانا احمد شہریار مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ مقابلہ آزاد امیدوار اصغر علی قیصر سے ہے، جو اپنی کامیابی کے لیے سرگرمی کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، اور دوسرے جو ہیں ان کے مد مقابل ہیں وہ آرام سے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ یہ خبر سے تاثر ملتا ہے۔ PP 115 میں نون لیگ کے سابق MPA طاہر پرویز المعروف طاہر جمیل کا مقابلہ آزاد امیدوار ملک محمد اصغر سے ہے۔ PP 98 میں مسلم لیگ نون کے ضلعی جنرل سیکرٹری آزاد علی تبسم امیدوار ہیں، ان کا مقابلہ حاجی اجمل چیمہ کے ساتھ متوقع ہے۔ NA 104 میں عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے وقت PTI چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہونے والے راجہ ریاض کے صاحبزادے راجہ دانیال مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ وہ عام انتخابات میں اسی حلقے میں سنی اتحاد کونسل کے صاحبزادہ حامد رضا سے شکست کھا گئے تھے۔ ان کا مقابلہ آزاد امیدوار رانا عدنان جاوید کے ساتھ متوقع ہے۔ NA 96 میں وفاقی وزیر طلال چودھری کے بھائی بلال بدر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں۔ ان کے مقابلے میں سینئر سیاستدان نواب شیر وزیر آزاد امیدوار
امیدوار کی حیثیت سے موجود ہیں۔ یہاں پہ ذرا اندازہ کیجئے کہ طلال چودھری نے اپنی نشست ان کے حوالے کر دی تھی اور وہ فروری 2024 کے انتخابات میں ہار گئے تھے۔ وزیر صاحب، جس طرح سے کچھ تجزیہ نگاروں کی طرف سے جن کو یک طرفہ ان کا تجزیہ کہا جا سکتا ہے، کہا گیا ہے کہ کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ کوئی کانٹے دار کہیں پہ مقابلہ نہیں ہے، بلکہ یہ یک طرفہ مقابلہ ہونا ہے۔ مقابلہ بھی نہیں ہونا، مسلم لیگ نون کی طرف سے پہلے ہی سارا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ فارم 47 45 بھی ہو سکتا ہے کہ تیار کیے جا چکے ہوں، جن میں ان کی جتنی زیادہ برتری دکھائی جا سکتی ہے وہ دکھائی جائے گی۔ بلوچستان میں سرفراز بگٹی کی حکومت کو شدید خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ ایک دو روز پہلے وہاں سے خبر آئی تھی بلوچستان سے کہ سرفراز بگٹی کے خلاف محاذ قائم ہو رہا ہے، تو وہ خبر بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ کس طرح وہ خبر درست ثابت ہوئی ہے؟ آصف علی زرداری صاحب آج کل دبئی گئے ہوئے ہیں، نجی دورہ ان کا، کہا جا رہا ہے وہاں پہ سرفراز بگٹی بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے ملاقات کی کوشش کی لیکن زرداری کی طرف سے انکار کر دیا گیا۔ لاہور میں پاکستان میں آصف علی زرداری کے آفس کی طرف سے صدارتی آفس کی طرف سے بتایا گیا کہ آصف علی زرداری صاحب جب نجی دورے پر ہوتے ہیں تو وہ ایسی ملاقات نہیں کرتے اور ان کی شیڈول میں ایسی کوئی ملاقات نہیں تھی۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرفراز بگٹی کے دانے مک گئے، تو یہاں پہ ان کے دانے کوئی آسانی سے مکنے والے نہیں ہیں۔ آصف علی زرداری کو صدر بنوانے والے ہی ان کو وزیر اعلیٰ بنوانے والے ہیں اور ان کو وزیر داخلہ بھی بنایا گیا تھا، نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھے، تو ان کی وزارت چھڑوا کر ان کو الیکشن لڑنے کے لیے کہا گیا، الیکشن لڑا، وزیر اعلیٰ بن گئے اور آج ان کی توتی بیٹھی ہوئی نظر، جیسے کہتے ہیں کہ توتی بولنا، آج ان کی توتی بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، ان کی بولتی بند ہے۔ آصف علی زرداری کے چرنوں کو چھونے کے لیے چلے گئے، لیکن یہاں پہ یہ تجزیہ بھی بنتا ہے کہ آصف علی زرداری اور ان کو لانے والے ایک ہی لوگ ہیں، تو کیسے آصف علی زرداری ان کے سامنے اس طرح سے بات کر سکتے ہیں کہ میں نے ملاقات نہیں کرنی؟ تو اب یہ ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب گئے، سرفراز بگٹی گئے، یا پھر دونوں ہی گئے، ان میں سے ایک کا یا پھر دونوں کا جانا ٹھہر گیا۔ اگر آصف علی زرداری کی طرف سے ایسا ہی کیا گیا کہ ان کو نکالنے کے لیے انہوں نے کچھ کیا اور ان کی منظوری نہ ہوئی، تو پھر زرداری صاحب گئے، سرفراز بگٹی بچ جائیں گے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زرداری صاحب بھی جائیں، سرفراز بگٹی بھی جائیں، دونوں چلے جائیں، تو بہرحال دونوں کا ایک ساتھ چلنا اب ممکن نہیں رہا۔ خواجہ آصف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا تھا اس پر جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اسے خواجہ آصف کی قولی ہی کہا جا سکتا ہے۔ خواجہ آصف کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے؟ اور پھر خواجہ آصف صاحب کی بے بسی بھی دیکھیے کہ وہ پاکستان کے وزیر دفاع ہیں، پاک فوج کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق ہے اور وہ جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کریں، کتنے بے بس ہیں، کتنے بے کس ہیں، وزیر دفاع ہو کے بھی مطالبہ کریں جنرل باجوہ کے کورٹ مارشل کا، اور وہ کورٹ مارشل ہونے والا نہیں ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب کو یہ بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ جنرل باجوہ کی طرف سے جو کچھ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کر دیا گیا، جو پاکستان کے ساتھ کر دیا گیا، اس پر بھی یہ خاموش ہیں، لیکن ان کو تکلیف ہے تو 2018 کے الیکشن کی ہے کہ اس میں عمران خان کو ان کے کہنے کے مطابق جتایا گیا اور جنرل باجوہ کے قدم چھو کر ہی ہر مرتبہ جب تک وہ آرمی چیف رہے، یہ خواجہ آصف صاحب اپنی سیٹ جیتتے رہے دونوں مرتبہ، بلکہ دوسری مرتبہ تو یہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نہیں تھے۔ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے جنرل باجوہ کے چرن اپنی سیٹ ہارتے ہوئے جیتنے کے لیے ضرور چھوئے تھے۔ جس فوج کو جنرل باجوہ صاحب گالیاں نکالتے ہیں، ان پر الزامات لگاتے ہیں، ان کے اندر ہی گھس کر اپنی سیٹوں کو بھی محفوظ بناتے رہتے ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں عمران خان نے جو حلقے کھولنے کا کہا تھا ان میں خواجہ آصف کا حلقہ بھی شامل تھا، باقی تینوں سیٹوں سے وہ لوگ نااہل ہو گئے تھے، ان کے حلقوں میں دوبارہ الیکشن ہوئے تھے جبکہ خواجہ آصف صاف بچ نکلے تھے۔ امین ملتانی جو آج آئینی عدالت کے سربراہ ہیں، پہلے وہ آئینی بینچ کے سربراہ تھے، ان کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ان کی زبان سے سجتا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بنیادی حقوق کا تحفظ ترجیح ہے، آئین کی تشریح شفافیت آزادی دیانتداری سے کی جائے گی۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آزادی کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنی عدالت کو، انہوں نے پوری عدلیہ کو جس طرح سے پستیوں میں دھکیل دیا ہے، جس طرح سے وقار ان کا تباہ برباد کر کے رکھ دیا ہے، صرف اور صرف اس لالچ میں کہ ان کو توسیع مل جائے گی، اور ان کو نہ صرف یہ کہ توسیع ملی ہے بلکہ ان کی خدمات پر ان کو آئینی عدالت کا سربراہ بھی مقرر کیا گیا ہے، جو آج پاکستان میں سب سے بڑی عدالت ہے، سپریم کورٹ پر بھی حاوی ہے۔ فیصل آباد میں لاپرواہی سے بڑی تباہی ہوئی ہے، وہاں پہ پہلے تو کہا گیا کہ بوائلر پھٹا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کیمیکل کو آگ لگی ہے،
جس نے کیمیکل کو لپیٹ میں لے لیا اور وہاں پہ ارد گرد کی فیکٹریاں تباہ ہو گئیں، گھر تباہ ہو گئے، 20 افراد جاں بحق ہو گئے اور کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ سراسر لاپرواہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے حادثات سے ملک و قوم کو بچائے۔ ڈاکو حضرات کو ہم نے کہنا ہے کہ جس طرح سے CCD متحرک ہے، جس طرح سے مقابلے پہ مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بھی انسان کے بچے بن جائے، بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کل بھی 3 ڈاکوؤں کو مار دیا گیا اور کہا جا رہا ہے کہ یہ رانا ارشد کے گھر ڈکیتی کرنے والے لوگ تھے، اور رانا ارشد بھی کس طرح سے 2 نمبری سے جیتے ہیں یہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ انہوں نے بھی بعد میں اپلیکیشن دیکھیے کہ ذرا گنیے، دوبارہ گنیے کہ کتنے زیادہ ووٹ مسترد کیے گئے ہیں، اور دوبارہ گنتی ہوئی تو اتنے زیادہ ووٹ مسترد تھے کہ ان کے مد مقابل کو ہرا دیا گیا اور ان کو جتا دیا گیا۔ ان کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے، 3 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی تھی اور تینوں کے تینوں شاہ کوٹ میں مارے گئے۔ ان کا تعلق ضلع ننکانہ صاحب سے ہے۔ ہم نے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر پاکستان میں پنجاب میں مرغی سستی کرنی ہے تو ککڑی پر ہاتھ ڈال دیا جائے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ککڑی پر ہاتھ ڈال دیا گیا تو مرغی سستی ہو گئی۔ آج کل 400 کے ارد گرد چکن کی قیمت ہے۔ دنیا کو پتا ہے کہ پنجاب میں چکن کا کاروبار کس کے ہاتھ میں ہے، اور آج کل ان کے ساتھ اپنے کزن کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ جب سے ان کی اپنے کزن کے ساتھ نہیں بنتی اس کے بعد سے مرغی سستی ہوتی چلی گئی ہے۔ کئی سبزیوں سے بھی مرغی سستی ہے کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے ککڑی پر ہاتھ ڈالا گیا تو مرغی سستی ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔